بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ بھی کر دیا کریں، جس سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ اب ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں حضرت رابعہ بصری کے متعلق آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ان کی بچپن کے بارے میں۔ اب میں ان کی زندگی جو کہ آگے جوانی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ رحمۃ اللہ چونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، لہٰذا دنیا کا خیال آپ کے دل میں کسی گوشے میں بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ آپ کو کئی لوگوں نے شادی کی پیشکش کی، لیکن آپ نے ان سب پیشکشوں کو انکار کر دیا اور آپ کے حسب سابق یکسوئی اور تندوہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت جاری رکھی اور اس میں کوئی رخنہ نہ آ جائے۔ حضرت رابعہ بصری کے ایک ہم عصر جن کا نام شیخ عبدالواحد بن زید تھا، آپ سے شادی کے خواہش مند تھے۔ وہ خود صوفی تھے اور بصرہ کے نزدیک ایک خانقاہی سلسلہ کے بانی تھے۔ آپ لوگوں کو خدا کے راستے میں تنہائی کی تعلیم بھی یاد کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری نے عبدالواحد بن زید کی اس پیشکش کو ذرا اہمیت نہ دی، بلکہ انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت بھی نہ دی، اور وہ ایک عورت کے ذریعے کہلا بھیجا کہ اے جذبات کے پیروکار، اپنی طرح کی کوئی ساتھی تلاش کر لے۔ کیا تم نے مجھ میں خواہش کی کوئی رمق بھی پائی ہے؟ حضرت رابعہ بصری کو ان پر اس لیے بھی غصہ تھا کہ وہ خود تو صوفی تھے اور صوفی ہو کر بھی انہیں شادی کی جلملیوں میں ڈال کر عبادت اور تنہائی سے روکنا چاہتے تھے، جبکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ان کا جسم، ان کی جان، ان کی روح، بلکہ ان کی سانسیں تک بھی اللہ کی امانت ہیں اور وہ ایک گھڑی بھی اللہ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی۔ اس لیے وہ شادی کے بندھن کو خدا کے ساتھ تعلق میں ایک رخنہ سمجھتی تھی۔ بصرہ کا ایک امیر ایک شخص تھا جس نے آپ سے شادی کی درخواست کی۔ وہ بصرہ کا عباسی امیر محمد سلیمان الہاشمی تھا۔ اس نے جب شادی کا ارادہ کیا تو دوستوں سے صلاح لی اور پوچھا کہ میرے لیے کون سی خاتون بطور بیوی بہتر رہے گی۔ اس کے لیے تمام دوستوں نے متفقہ طور پر کہا کہ آپ کے لیے رابعہ بصری بہترین انتخاب ہوگا۔ لہٰذا اس نے آپ کو شادی کا پیغام بھجوایا اور لکھا کہ وہ آپ کو 1,00,000 دینار بطور مہر ادا کرے گا، جب اس کی ماہانہ آمدنی 10,000 دینار ہے، وہ بھی آپ کی نذر کر دیا کروں گا۔ اس پر حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا کہ اس بات سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ تم میرے دستے بستہ غلام بن جاؤ گے یا تمہاری آمدنی میں میری ملکیت ہو جائے گی۔ تم مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی خدا سے دور نہیں کر سکتے۔ آپ زہد و تقویٰ دنیا میں باعث راحت جبکہ خواہشات حزن و ملال پیدا کرتی ہیں۔ اپنی خواہشات کو محدود کرو اور خود پر کنٹرول کرو، دوسروں کو خود پر حاوی نہ ہونے دو۔ تم خود اپنے والی وارث بنو، دوسروں کو نہ بناؤ، وہ تمہارا ترکہ تقسیم کر لیں گے۔ اپنے دل میں ہمیشہ موت کا خیال رکھو۔ یہاں تک کہ میرا تعلق ہے تو خدا مجھے اس سے دگنا دے سکتا ہے جتنے کہ تم پیشکش کر رہے ہو۔ حضرت شیخ فرید الدین فرماتے ہیں، ایک دن رابعہ بصری ایک پہاڑ پر گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہرن، خرگوش اور دوسرے جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، آپ کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری وہاں آئے۔ ان کو دیکھتے ہی تمام جانور بھاگ نکلے، جس پر خواجہ حسن بصری بہت حیران ہوئے اور حضرت رابعہ سے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے پوچھا، آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ حضرت خواجہ نے جواب دیا کہ وہ گوشت اور روٹی کھا کر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری نے کہا، جب آپ ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر وہ آپ سے کس طرح مایوس ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے پھر بھاگنا ہی تھا نا۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری دریائے فرات کے کنارے بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی تھی کہ اتنے میں حضرت خواجہ بصری وہاں آ نکلے اور پانی پر مصلی بچھا کر حضرت رابعہ بصری کو دعوت دی کہ آؤ یہاں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، یہ تو محض مخلوق کو دکھاوا ہے، کیوں نہ دوسرا ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ یہ کہہ کر حضرت رابعہ بصری نے ہوا میں مصلی بچھا کر کہا،
آؤ دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ خلقت کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ پھر حضرت حسن بصری کے دل جوئی کی خاطر فرمایا کہ جو کام آپ نے انجام دیا ہے وہ تو پانی کی معمولی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، تو جو کچھ میں نے کیا وہ ایک حقیر مچھلی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا مقام ان دونوں باتوں سے بلند ہے۔ حضرت حسن بصری خود روی میں ہیں۔ ایک دن حضرت رابعہ بصری کے ہاتھ گئے، وہ شب روز میں تھے، وہیں بسر کیے۔ ہمارے درمیان معرفت اور حقیقت کی باتیں ہوتی رہیں۔ اسی دوران ہم دونوں میں سے کسی کے دل میں مرد یا عورت ہونے کا خیال ہی نہ رہا، لیکن وہاں سے واپسی پر میں نے خود کو مفلس اور ان کو مخلص پایا۔ حضرت حسن بصری اپنے چند رفقا کے ساتھ ایک شب حضرت رابعہ بصری کے یہاں پہنچے، لیکن وہاں روشنی کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت حسن بصری کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت رابعہ بصری سے ان کا ذکر کیا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی ایک انگلی پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور پھونک ماری، جس سے وہ انگلی روشن ہو گئی اور پورا گھر جو ہے وہ نور بن گیا، اور یہ روشنی صبح تک قائم رہی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی صدقے دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرتا ہے، اس کو آپ یہ معجزے عطا فرماتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، خرق عادات شے کا اظہار نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اگر ولی سے ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ کرامت صرف اعتبار سنت سے ہی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رویا صدقہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری نے حضرت خواجہ حسن بصری کو بطور ہدیہ ایک موم کا ٹکڑا، ایک سوئی اور ایک بال روانہ کیا اور یہ پیغام ساتھ بھیجا کہ موم کی طرح خود کو پگھلا کر عالم کو منور کر دو، پھر سوئی کی مانند برہنہ رہ کر مخلوق خدا کے کام آؤ، یہ دونوں کام سر انجام دینے کے بعد بال کی طرح ہو جاؤ تاکہ تمہارا کام خراب نہ ہو پائے۔ شیخ فرید الدین فرماتے ہیں کہ آزادی کے بعد آپ نے طویل عبادات اور ریاضت کی زندگی بسر کی، اور اسی دوران ارادہ کیا کہ حجۃ البیت اللہ کی سعادت حاصل کی جائے، چنانچہ آپ ایک گدھے پر سامان لاد کر چل پڑی۔ آپ کا یہ گدھا بہت ہی نجیب تھا، سفر کی مشکلیں برداشت نہ کر سکا اور راستے میں ہی مر گیا۔ قافلے والوں نے ہمدردی سے کہا، کوئی بات نہیں، ہم آپ کا سامان اٹھا لیں گے، آپ اپنا سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیں۔ آپ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ آپ جائیں، میں آپ کے سہارے یہ سفر شروع نہیں کیا، میں نے تو اپنے پروردگار کے بھروسے سے اور ان پر توکل کر کے سفر سٹارٹ کیا۔ قافلے والوں نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اب آپ جنگل میں اکیلی تھیں، آنسوؤں کا دریا آپ کی آنکھوں سے رواں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی اور اس کی رحمت طلب کرنے لگی کہ اے رب العزت، تو نے مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بلایا تھا، اب تو نے مجھے اس سے روک رہا ہے، راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ سے جنگل میں مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اے رب العالمین، میں کمزور ہوں، تیرے دیدار کی پیاسی ہوں، مجھ پر اپنا کرم اور فضل کر۔ ابھی آپ دعا میں ہی مصروف تھی کہ گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ بہت خوش ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا، اپنا سامان دوبارہ گدھے پر لاد کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک راوی میں ہے کہ یہ گدھا جو کہ مکہ مکرمہ کے بازار میں فروخت ہوتے خود دیکھا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس گدھے نے طویل عمر پائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں مکہ معظمہ پہنچنے سے پہلے آپ نے کچھ عرصہ بیابان میں قیام کیا اور خدا سے التجا کی، اے الہی، تو نے مجھے مٹی سے بنایا ہے جبکہ کعبہ کی تعمیر پتھر سے ہوئی ہے، خاک اور پتھر میں کیا آمیزش ہوگی، لہٰذا تو مجھے بلا واسطہ اپنا دیدار کرا دے، مجھے مکان نہیں مکین سے عرض ہے۔ بلا واسطہ جواب آیا، اے رابعہ، تو نے نظام عالم کو درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں جب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی تو ہم نے اپنی تجلیوں میں سے ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی
تو وہ جل کر سیاہ ہو گیا تھا اور پاش پاش ہو گیا تھا، لہٰذا وہ سوال نہ کرو جس کی تم اہل نہیں، تم اپنا سفر جاری رکھو۔ لہٰذا آپ نے سفر جاری رکھا۔ پیارے دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔